اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأة لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے دو بندوں کے نکاحوں میں تھی۔ فخانتاہما، مگر انہوں نے ان دونوں نبیوں کے ساتھ خیانت کی، فی الدین، دین کے معاملے میں۔ کیسے؟ اذ کفرتا، دونوں نے انکار کر دیا۔ وکانت امرأۃ نوح، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، واسمہا واہلہ، اس کا نام واہلہ تھا۔ تقول لقومہ، وہ اپنی قوم سے کہتی، انہ مجنون، یہ تو پاگل ہے۔ وامرأۃ لوط، اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، واسمہا واعلہ، اس کا نام واعلہ ہے۔ تدل علی اضیافہ اذا نزلوا بہ، وہ بتا دیا کرتی تھی آپ کے مہمانوں کے بارے میں جب وہ ان کے پاس ٹھہرتے۔ لیلاً، رات میں بتاتی تھی، بایقاد النار، آگ سلگا کر۔ ونہاراً، اور دن میں بتایا کرتی تھی، بالتدخین، دھواں جلا کر۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس وہ دونوں نبی اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکے۔ وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن، ادخلا النار، تم دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ جو آیات ہے بہت دھیان سے سننے کی بات ہے اس میں، اور انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے ان آیات کا مطلب سمجھ کر۔ یہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول سمجھو۔ یہ آیت اللہ نے کب نازل فرمائی؟ مسلمانوں پر، اللہ کے نبی پر۔ حضرات صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی کی رشتہ داریاں تھی کافروں سے، آپ سب جانتے ہیں۔ مکے کے اندر بہت سارے کافر ایسے تھے جن کے رشتہ دار ایمان والے تھے، مسلمان تھے، سچے پکے مومن تھے، اور بہت سارے ایمان والے ایسے تھے، ایمان والے جن کا تعلق کافروں سے تھا۔ تو یہاں اللہ نے دونوں کے لیے مثال بیان فرمائے۔ کافر یہ سمجھتے تھے، کافروں کا یہ گمان تھا، وہم تھا کہ ہمارے تعلقات مسلمانوں سے ہیں۔ پہلی بات تو قیامت آئے گی نہیں، قیامت آنے کی رہی، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمارا تعلقات تو مسلمانوں سے ہے، یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ بات آگے ذہن میں، کافروں کا یہ خیال تھا، یہ ذہن تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا تعلق اس محمد سے ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور حضرات صحابہ سے یہ ہمارا رشتہ دار ہے، تو قیامت تو آنے کی ہے نہیں، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو یہ ہمیں بچا لیں گے، خلاص۔ اللہ نے ان کی اس سوچ کی تردید کے لیے آیت اتاری ہے۔ کیا فرمایا؟ ضرب اللہ، اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ مثال بھی بیان کرتے ہیں کبھی کبھار۔ للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ مثال کا تعلق زیادہ تر کافروں سے ہے، لیکن یہ فٹ ہو جائے گی اس زمانے میں، اب آپ کو بتاؤں کیسے فٹ ہوگی۔ تو پہلے اس کا مطلب سمجھیے، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے۔ مثال کس کی بیان کی؟ فرمایا امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں بڑے پیغمبر ہیں اللہ کے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تو انہوں نے دعوت دی ہے، ورنہ عمر تو آپ کی زیادہ ہے، 1050 سال آپ کی جو عمر ہے وہ 1050 سال کی عمر ہے۔ 950 سال تک دعوت دی، اتنے سال تک ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی، ایک عورت آپ کے ساتھ رہی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنے سالوں میں اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ گھر کے اندر ہے، ایک پیغمبر کی بیوی ہے، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، لیٹنا بیٹھنا، ساری ضروریات ایک گھر میں پوری ہو رہی ہیں، شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے،
لیکن اللہ کا عجیب کرشمہ دیکھو، قدرت دیکھو، اللہ کی طاقت دیکھو، خدا کا نظام دیکھو کہ ایک پیغمبر جو ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے اور بہت سارے بھائی ایمان بھی لے آئے۔ روایات میں آتا تقریباً 86 مرد 86 عورتیں ایمان لے کر آئے، بعض میں آتا ہے 12 ہی لے کر آئے۔ 950 سال میں کتنے لائے؟ 12، 6 عورت 6 مرد، یہ 2 روایت ملتی ہے، اس میں موجود روایت۔ تو اتنے دنوں تک ایک پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اور ان کی خود کی بیوی ایمان نہیں لا رہی ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، کہہ دیتے ہیں یار مانتے نہیں، ہم کیا دعوت دیں، اولاد مانتی نہیں، کیا دعوت دیں؟ دعوت دیتے رہو، کہتے رہو، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایک ہی شکل ہے منوانے کی، منوا لو، طریقہ اپناؤ۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، آپ یہ بتاؤ 950 سال تک کیا اللہ کے پیغمبر کو دعوت نہیں دی ہوگی ایمان کی؟ کیا بار بار آپ ان کو نہیں سمجھاتے ہوں گے؟ لیکن وہ ایمان نہیں لائی۔ اور 12ویں پارے میں ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا، جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی ایمان نہیں لایا، بیوی ایمان نہیں لائی۔ 4 بیٹے تھے جن میں سے 3 بیٹے ایمان لے کر آئے، حام، سام، یافس۔ حام، سام، یافس، یہ 3 لڑکے ایمان لے کر آئے، اور جو چوتھا لڑکا تھا کنعان، وہ کافر رہا، وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ آپ نے سمجھایا، دعوت دی، عین موقع پر جب اللہ کا عذاب آ گیا، کشتی میں سوار ہو گئے، اس موقع پر بھی اپنے بیٹے کو بلایا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ مت رہو، ولا تکن مع الکافرین۔ لیکن بیٹا کہاں ماننے والا ہے؟ بیٹا کہاں ماننے والا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں چڑھ جاؤں گا، وہاں چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کا عذاب وہ ختم ہو گیا۔ تو ساری جو دنیا میں آبادی ہے، یہ 3 بیٹوں کی آبادی ہے، حام، سام، یافس۔ جو سام ہیں سارے عرب، سارے یہودی اور سارے عیسائی اور سارا یورپ، سارا یونان، یہ جو ہے اس کی اولاد ہے۔ کس کی؟ سام کی اولاد ہے۔ سام اسی سے بنا ہے ملک شام۔ سام یہ عبرانی لفظ ہے، اور جب یہ عربی میں آیا تو شام بن گیا، ملک شام۔ تو ملک شام سے ہی ساری نسلیں پھیلی ہیں، اور یہ حام، سام، یافس۔ اور ہم جو پورے یہ بر صغیر میں جتنی آبادی ہے، چائنا والے، تمہارے رسیا والے اور ترکی، یہ سب جو ہیں کس کی اولاد ہے؟ یافس کی اولاد ہیں۔ اور جتنے یہ افریقن ہیں، کالے کالے جو نظر آتے ہیں، یہ حام کی اولاد ہیں۔ اور کنعان جو تھا، اس کی جو بیوی تھی، اس کے جو بچے جو، وہ سب پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئے۔ کنعان بھی مر گیا، اس کی ساری نسل ختم ہو گئی۔ اچھا، جو بچے تھے کشتی کے اندر 86 مرد یا 86 عورتیں، جب وہ اللہ کا عذاب ختم ہوا اور انہوں نے دیکھا سب کچھ ختم ہو گیا، تو جتنے وہ بیچارے سب مرے پڑے تھے، لمبے لمبے بدن والے، تو وہ دیکھ کر اتنی دہشت ان کے اوپر طاری ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے، اتنی دہشت طاری، وہ بھی مر گئے سب، کوئی نہیں بچا، صرف حضرت نوح علیہ السلام بچے اور ان کے 3 لڑکے اور ان کی 3 بیویاں، اور ساری کائنات پھر انہی سے آباد ہوئی دوبارہ۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، اس بنا پر ہیں وہ آدم ثانی۔ تو کل ملا کر 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن بیوی ایمان لے کر نہیں آئی۔ اب دیکھو، اتنا بڑا پیغمبر ہے اور اس کا تعلق ایک عورت سے، عورت کا تعلق اتنے بڑے پیغمبر سے ہے، پیغمبر کی زوجیت، پیغمبر کی بیوی ہونا اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ اس کو اللہ یہاں بتا رہے ہیں۔ آگے دوسری مثال حضرت لوط علیہ السلام کی ہے۔ لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے صدوم قدوم میں آباد تھی، بدفعلی کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کافی سالوں تک، برسوں تک سمجھایا، نہیں مانی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، جس کا نام واہلہ تھا، واہلہ، ان کی اتنی بدماشی تھی کہ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آتا، خوبصورت حسین و جمیل کوئی مہمان آتا، یا فرشتے آتے انسانی شکل میں، تو یہ کیا کام کرتی؟ اگر رات کو فرشتے آتے تو آگ جلا دیا کرتی تھی، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے مہمان آئے ہیں، اور لوگ آتے اور پورے گھر کو گھیر لیا کرتے تھے۔ اور اگر دن میں مہمان آتے تو بیوی جو ہے نا دھواں جلا دیا کرتی تھی، جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں اور ہمارا کام ان سے پورا ہو سکتا ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کرتی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی عادت یہ تھی کہ پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کہتی پھرتی تھی، ارے اس کی بات مت ماننا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو چٹکا ہوا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے۔
تو یہاں اللہ نے فرمایا کافروں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافر اس گمان میں ہیں کہ ہمارا تعلق تو مسلمانوں سے ہے، ہماری رشتہ داریاں تو ایک بڑے پیغمبر سے ہے، ابو لہب ہے یا کوئی بھی ہے، ابو جہل ہے یا کوئی بھی ہے، فرمایا یہ رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو فرمایا اللہ مثال بیان کر رہے ہیں کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کیسے بیان فرمائی؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاحوں میں تھی، فخانتاہما، مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت سے مراد کیا ہے؟ بولو، کیا سمجھے اب تک؟ افسر کیا سمجھا؟ خیانت سے مراد ہے دین کے اعتبار سے خیانت، بددیانتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بدکاری کری ہے، اللہ کے انبیاء کی جتنی بیویاں گزری ہیں ان سے ایک کام کبھی نہیں ہوا زنا، بدکاری۔ حضور فرما رہے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے، ما کانت امرأۃ نبی زانیۃ قط، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء ہیں ان میں سے کسی کی بیوی نے زنا نہیں کرایا۔ ہاں، کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ان کی شریعت میں کافرہ سے نکاح جائز تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا۔ ہماری شریعت میں حرام ہے، صاف موجود ہے، اس میں 28 پارے کے اندر صفحہ نمبر 9 پر صاف موجود ہے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کافر مرد مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، اور کافرہ عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال نہیں، حرام ہے۔ دوسرے پارے کے اندر صفحہ نمبر 14 پہ صاف موجود ہے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن، کہ کافرہ لڑکوں سے شادی نہ کرے مسلمان لڑکیاں، اور مسلمان لڑکے کافر عورتوں سے شادی نہ کرے، بالکل حرام۔ یہ ہماری شریعت میں ہے۔ باقی جو پہلے انبیاء تھے ان میں سے کچھ کی شریعتوں میں گنجائش تھی کافرہ عورتوں سے نکاح کرنے کی۔ اب کیا سمجھے آپ؟ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنا انہوں نے دعوت کا کام کیا، وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، بلکہ اللہ یوں فرما رہے ہیں وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا ادخلوا النار، تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا ارے یہ تو اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہے، یہ تو اتنے اونچے پیغمبر کی بیوی ہے، بھائی اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اس کے تعلق کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ نہیں نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہاں تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں، یہاں رشتہ داریاں کام آنے والی نہیں ہیں، یہاں تو ایمان کام آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان نہیں، اعمال صالحہ نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، وہ بھی کہاں جائے گا؟ بولو، جہنم میں۔ حضور کے چچا ابو طالب بولو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ حضور صاف کہہ گئے، حالانکہ سب سے زیادہ حضور کو انہوں نے ساتھ دیا، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ حضور کے چچا ابو لہب بولو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ابو جہل بھی حضور کا چچا لگتا تھا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ حضور کے خاندان میں جو کفر کی حالت میں مر گئے، شرک کی حالت میں، وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ بلکہ یہاں تک روایت موجود ہے، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا توقف، خاموش ہے، کچھ مت کہو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا ابا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحیح روایت ہے، صحیح، اس لیے میں بیان کروں، صحیح روایت ہے، گھڑی ہوئی ضعیف روایت نہیں ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ میرے باپ کے ساتھ جہنم میں ہے، تیرا باپ میرے باپ کے ساتھ جہنم میں ہے۔ تو وہاں بھائی تعلقات بچانے والے نہیں ہیں۔ ہماری بہت ساری عوام یہ سمجھتی ہے کہ یار ہمارے تو خاندان میں ایک حافظ صاحب، ایک مولانا صاحب ہیں، یہ اللہ والے، یہ لے جائیں گے ہمیں جنت میں کھینچ کر۔ ہمارے خاندان میں ایک خاندانی دادا تھے، ان کو جب بھی میری ملاقات ہوتی میں نماز دعوت دیتا، تو ایک بار وہ کہنے لگے تم کو ہم نے حافظ جی کیوں بنایا، مولانا کیوں بنایا؟ اس لیے تو بنایا تاکہ تم ہمیں کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ تو جنت حافظوں کے باپ کی ہے یا جنت مولویوں کے باپ کی ہے؟ وہیں کی ٹھیکیداری چلے گی مولویوں کی، اماموں کی، علماء کی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی آیات ہے سچ میں، اللہ صاحب فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن، اللہ کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا الا من اذن، ہاں جسے اللہ اجازت دے گا۔ ہمارے جو پیغمبر ہے وہ بھی خود نہیں کہ یہ کہہ دیں گے چلو اللہ میری امت ہے دور ہٹ جاؤ، میں اپنی امت کو آپ لے جا رہا ہوں جنت میں، نہ نہ نہ، سجدے میں گریں گے، پڑھیں گے، روئیں گے، چیخیں گے اللہ کے سامنے، کتنے سالوں تک اللہ جانے، کچھ نہیں پتا۔ پھر اللہ کہیں گے ہاں سر اٹھاؤ،
پھر سفارش شروع ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر بھی حضور نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے، بیٹی اعمال کر لو، پھوپھی اے پھوپھی اعمال کر لو۔ نام لے لے کر، خاندان کا نام لے لے کر آپ نے پہاڑ پر سارے پورے عرب کو اکٹھا کر کے آپ نے کہا، پورے مکے والوں کو، کہ میں نہیں بچانے والا اللہ کے عذاب سے، کبھی تم یہ سوچو محمد بچا لے گا۔ بیٹی فاطمہ، بیٹی کلثوم، بیٹی رقیہ، اپنے اپنے اعمال کر لینا، میں نہیں بچاؤں گا تم کو اللہ کے عذاب سے۔ جب نامہ اعمال ملے گا تو خود کا عمل اپنے حساب سے، یہ نہیں کہ میں پکڑ کر اگر الٹا ہاتھ مارا تو سیدھا ہاتھ میں دے دوں گا۔ جب پولیس رات، جب تمہارا ترازو تولا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے اعمال کم پڑے میں رکھ دوں گا اس میں تمہارا ترازو وزنی کر دوں گا، نہیں، انصاف ہوگا وہاں پر۔ جب پولیس رات سے گزرنا ہوگا خود جاؤ گی وہاں پر، میں تمہارا ساتھ نہیں جاؤں گا، خود اپنے اعمال سے گزرنا ہوگا۔ کچھ جگہ ایسے جہاں حضور بھی کام نہیں آئیں گے، جب اتنے بڑے پیغمبر کام نہیں آئیں گے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، اگرچہ تھوڑی سی کمزور روایت ہے لیکن عوام میں مشہور روایت۔ جب فاطمہ کا انتقال ہوا، بولو کیا کہا تھا ابو ذر غفاری نے؟ پتہ ہے کس کی بیٹی ہے آج؟ کس کی بیٹی ہے یہ؟ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، سید البشر کی بیٹی ہے، سارے انبیاء کا جو سردار اس کی بیٹی آئی ہے۔ تو قبر کیا کیا کہا، کیا آواز آئی کہ ابو ذر یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں خاندان نہیں چلتا۔ بتاؤ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کی بیٹی کے بارے میں آواز آ رہی ہے کہ یہاں حسب نسب مت گنواؤ، یہاں تو ایمان اور اعمال چلتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، اعمال ہوگا، کامیاب ہو جائے گا۔ باقی یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہے، کس کنبے سے ہے، کس کا تعلق کتنے بڑے حضرت سے ہے۔ یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، ان کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہے، آپ اور ہم سب کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ اس دھوکے سے نکلنا چاہیے کہ مولوی ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور جو حافظ ہمیں جنت میں ارے بھائی پہلے جہنم میں جا چکے ہوگے، پہلے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ مولویوں کو، علماء کو، صلحاء کو، شہداء کو اجازت دیں گے کہ اب تم سفارش کرو، ان کو جہنم سے نکالو۔ پہلے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، وہاں تو قیمہ بن چکا ہوگا، وہاں تو ٹھکائی ہو چکی ہوگی۔ تو مولوی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہاں تو بھائی اپنے اعمال چلیں گے، واسطے نہیں چلیں گے۔ آج جو لوگ قبروں پہ جا رہے ہیں، عجیب حیرت ہوتی ہے، مطلب قبروں کی اتنی زیادہ وہ چادر چڑھا رہے ہیں اور پیچھے ایسے ہٹتے ہیں، مطلب پیٹھ بھر کے نہیں ہٹیں گے، ایسے ہٹیں گے، ایسے، اتنا ادب احترام، چہروں پہ داڑیاں نہیں، پینٹ شرٹ تمہارے، بدکارے تم کر رہے ہو، عیاشی تم کر رہے ہو، بدماشی تم کر رہے ہو۔ یہ اولیاء بچا لیں گے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، اگر آپ نے چپل اٹھا لی ان کے پاس تو آپ کی جان کو آ جائیں گے۔ ہم گئے تھا خواجہ نظام اولیاء قبر پہ ایک بار، میں اپنے بھیا کو لے گیا تھا، کسی کام سے گیا تھا، میں چلو تمہیں حضرت کی قبر دکھا دیتا ہوں۔ میں وہ چپل میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، آپ کو تو معلوم ہے وہاں۔ تو بھائی مجھے وہ منع کرنے لگے، میں پڑھ رہا تھا وہاں کھڑے ہو کے دور سے ہی، اندر نہیں گھسا، باہر سے ہی پڑھ رہا تھا میں، دور سے کھڑے ہو کے نہیں، بس 5 ہاتھ دور آ گئے۔ اب تو بار بار منع کر رہے ہیں، میں نے اشارے سے میں پڑھ رہا تھا، میری زبان چل رہی تھی، لیکن ان کا جلال، ان کا غصہ، ارے بھائی حضرت کی تو بے ادبی کر دی، حضرت کی تو بہت بڑی بے ادبی ہو گئی، حضرت کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ وہ آیا اور اس نے اتنی تیز دھکا دیا مجھے، بہت تیز دھکا دیا، لیکن میں صبر کر کے آ گیا، کیا کر سکتا ہوں۔ وہاں تو اگر 10-5 وہاں کوئی ان کی ٹیم رہتی ہے نا، ان کو دھندا چل رہا ہے، پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بتاؤ، مطلب قبروں کو پوج رہے ہیں، یہ کیسے تمہیں جنت میں لے جائیں گے بھائی؟ وہ بزرگ کیوں آئے تھے؟ اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، امت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے آئے تھے۔ تم کہاں بھٹک گئے، کہاں ان کی پوجا پہ لگ گئے؟ تم ہندو بھی مورتیوں کی پوجا کرو، تم بھی پوجا کرو، فرق کیا رہ گیا تم میں؟ یہ کون سمجھائے؟ تو اللہ نے یہ آیت بتا دی بھائی، آنکھوں کو کھول لو، عقل کھول لو، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سچ میں جنت میں ہے پیار محبت، جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں سید الانبیاء ہے جو کچھ کام آئیں گے، ہاں اللہ والے ہیں جو کچھ کام آئیں گے، لیکن یہ بھی جب اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا، اجازت۔ ان کے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں ہوگی کہ جس کو چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے جہنمی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔